نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہمیں دشمنوں، حاسدوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچا کے اپنے دامن رحمت میں چھپائے اور ہماری تمام نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج ہم حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کریں گے کہ کیسے انہوں نے پانی لینے کے لیے نہر فرات پر یزیدی فوج کا مقابلہ کیا، کیسے شہید ہوئے، اور اس موقع پر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا فرمان کیا تھا۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی شہادت سیدہ زینب علیہ السلام کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانے کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے آسیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑیں۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان، کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بی بی سکینہ علیہ السلام کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کندھے پر رکھا اور خدمت عالیہ مقام علیہ السلام میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ یہ سن کر جناب امام حسین علیہ السلام نے ست گریہ بقا کیا، پھر فرمایا، بھائی جان، تم میرے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے سب سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جناب عباس علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی حالات حاضر دیکھ کر میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے اور زندگانی دنیا سے تنگ ہو گیا ہوں، اس لیے اب چاہتا ہوں کہ ان منافقوں سے انتقام لوں۔ امام عالیہ مقام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اگر جنگ کا خیال ہے تو پھر ان اطفال خرد سال کے لیے تھوڑا سا پانی لاؤ۔ جناب ابو الفضل گھوڑے کو ایڑ لگا کر قوم اشفیہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو پند و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے پسر سعد، یہ حسین علیہ السلام دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فرماتے ہیں کہ تم نے ان کے اصحاب اور اعزا کو شہید کر دیا ہے، اب وہ مخدرات عصمت اور اطفال خرد سال کے ساتھ یکا تنہا رہ گئے ہیں جن کے دلوں کو شدت پیاس نے جلا دیا ہے، یعنی ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ جناب قمر بنی ہاشم کے اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ فوج مخالف کے بعض لوگ رونے لگے اور بعضوں نے سر نیچے جھکا لیے۔ یہ حال دیکھ کر شمر اور شیش بن ربی آگے بڑھے اور کہا، اے ابو تراب کے بیٹے، اگر بالفرض تمہارے روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے اور پھر وہ سب ہمارے قبضہ میں ہو، تب بھی ہم اس وقت تک تمہیں ایک قطرہ نہ دیں گے جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے۔ ان کا یہ کافرانہ جواب سن کر جناب عباس علیہ السلام مایوس ہو کر واپس خدمت امام حسین علیہ السلام میں پلٹ آئے اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام سر نیچا کر کے اس قدر روئے کہ گریبان تر ہو گیا۔ اس اثنا میں خیام حسینی سے بچوں کی صدائیں الاتش الاتش بلند ہوئی۔ امام علیہ السلام شہزادہ کو پانی لانے کا حکم تو پہلے ہی دے چکے تھے، اب بچوں کا نالہ شن سن کر سقائے اہل بیت کو تاب صبر و ضبط نہ رہی۔ آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ عزدی میں عرض کیا، خداوند، میں چاہتا ہوں اپنی امکانی کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے ان بچوں کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر لاؤں۔ اس کے بعد مشکیزہ تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر سائقہ آتش بار کی طرح لشکر فجار کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ ادھر جب سپا ابن
سعد کو فرزند حیدر قرار کے عزم و ارادہ کا علم ہوا تو 4000 کا لشکر جرار جو نہر فرات پر متعین تھا یک بارگی حرکت میں آ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر شجاعت علویہ کے وارث نے تلوار میان سے کھینچ لی اور برق حافظ و سرسر عاطف کی مانند دشمنان اسلام پر ٹوٹ پڑے اور کشتوں کے پشتے لگانے شروع کر دیے اور ان کی صفوں کو الٹنے پلٹنے لگے۔ چنانچہ میمنہ کو میسرہ پر اور میسرہ کو میمنہ پر الٹ دیا۔ اسی زد و خورد میں 80 ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ شجاعت ہاشمیہ کے مالک کا یہ محور العقول کارنامہ دیکھ کر سپاہ نے پسپائی اختیار کی اور راستہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جناب علیہ السلام نے اپنا گھوڑا فرات میں ڈال دیا۔ چونکہ شدت پیاس سے قلب و جگر کباب ہو رہے تھے، پانی کا چلو بھرا اور چاہا کہ پئیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی پیاس یاد آ گئی تو شاید یہ سوچ کر کہ یہ طریقہ شان وفا کے خلاف ہے، چلو سے پانی انڈیل دیا۔ اس کے بعد مشکیزہ پانی سے پر کیا باہر نکلے۔ اس وقت تک پھر فوج مخالف پرا باندھ کر راستہ پر کھڑی ہو چکی تھی۔ جناب ابوالفضل علیہ السلام کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ دوسری طرف مخالفین کی بھی بھرپور کوشش تھی کہ پانی خیام تک نہ پہنچے۔ چنانچہ فوج نے ابوالفضل علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ تیروں کی بارش ہونے لگی، مگر شیر خدا کا بیٹا حملے پر حملہ کر کے سپاہ ابن سعد کو پسپا کر رہا تھا کہ اچانک کمین کاس سے چھپ کر ایک کمینے نوفل ارزق نے جناب علیہ السلام کے دائیں بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو قلم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جناب ابوالفضل علیہ السلام نے نہایت پھرتی سے مشکیزہ کو اپنے بائیں کاندھے پر ڈالا اور بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر دفاع کرنا شروع کر دیا، مگر بریدہ بازو سے بکثرت خون بہہ جانے کی وجہ سے قدر نکاحت کے آثار نمودار ہونے لگے تھے کہ اسی صنع میں اس ملعون نے پھر وار کر کے جناب کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ اگرچہ جناب ابوالفضل علیہ السلام کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، اب وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، مگر مشکیزہ کو دانتوں سے دبا کر اب بھی کوشش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیام تک سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ مگر افسوس سقائے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں اور آرزوؤں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک تیر آ کر مشکیزہ میں پیوست ہو گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ اسی صنع میں ایک دوسرا تیر ابوالفضل علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لگا اور بروایت حکیم بن طفیل سنبسی نے آہنی غرض اس زور سے سر اقدس پر مارا کہ ابوالفضل علیہ السلام کا فرق اقدس شگافا ہو گیا اور اب گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے، نہ چار فرش زمین پر تشریف لائے۔ گرتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام کو آواز دی، ابو عبداللہ میرا آخری سلام قبول ہو۔ جناب سید الشہداء افتاد و خزاں جناب کی لاش پر تشریف لائے اور جب پیکر وفا اور جوان سال بھائی کو اس حال میں کشتہ دیکھا کہ ہاتھ ساتھ نہیں، سر شگافتہ ہو، بدن زخموں سے چھلنی، تو روتے ہوئے فرمایا، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی اور رشتی تدبیر و قوت کمزور ہو گیا۔ اب خواہ اس وجہ سے کہ جوان بھائی کی شہادت نے کمر توڑ دی تھی، اس لیے جناب امام علی مقام علیہ السلام کو لاش اٹھانے کی تاب نہ تھی یا بوجہ کثرت جراحات لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی۔ بہرحال یہی مشہور ہے کہ جناب سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام نے قمر بنی ہاشم کی لاش مقدس کو وہیں کنارہ فرات پر چھوڑ کر حزن و ملال کے کوہ گراں کو اٹھا کر گریاں و بقا واپس خیام میں تشریف لائے۔ خیام میں اس قدر گریہ و بقا ہوا کہ مخدرات عصمت و طہارت کے نالہ شیون سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین کربلا تھر تھرا رہی ہے۔ عرب شاعر نے کہا، ترجمہ، لوگوں کے رونے کے زیادہ حقدار وہ جوان ہے کہ جس پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام روئے، وہ ان کے بھائی اور بابا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ابوالفضل علیہ السلام ہیں جو اپنے خون سے نہلا گئے اور اس نے اپنے بھائی کی مدد کی اور کسی چیز سے خوف کھائے بغیر ان کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے بھائی کی پیاس کو یاد کر کے پانی سے اپنا منہ پھیرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ نگاروں نے شہادت ابوالفضل علیہ السلام کی کیفیت کے بارے میں مختلف روایات نقل کی ہیں۔ خوارزمی کہتے ہیں، عباس علیہ السلام میدان کارزار میں اترے اور رجز خوانی کرتے ہوئے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور متعدد دشمنوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ پس امام علیہ السلام بھائی کے سرانے حاضر ہوئے اور فرمایا، ترجمہ، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میں بے سہارا ہو گیا۔ سلسلہ الخوارزمی الموفق بن احمد مختر الحسین عین جیم 2 سواد 34 حادثہ کربلا اور مقتل مکرم سواد 262۔ ابن شہر اشوب نے آپ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں لکھا ہے،
عباس، سکا، قمر بنی ہاشم اور علمدار امام حسین علیہ السلام جو اپنے دوسرے سگے بھائیوں سے بڑے تھے پانی کے حصول کے لیے باہر نکلے۔ دشمن نے آپ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اسی صنع میں ایک درخت کی اوٹ میں گات لگائے۔ حکیم بن طفیل سنبسی نے آپ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ پر وار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے پھر بھی میں یقیناً اپنے دین کی حمایت اب تک جاری رکھوں گا اور صادق الیقین امام علیہ السلام کی حمایت جو پاک و طاہر نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں جاری رکھوں گا۔